السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کے سبق نمبر 3 کا ذیلی عنوان پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ سن 1971 پڑھیں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے سن 1948 اور سن 1965 کی جنگ کا تفصیل سے مطالعہ کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں سن 1971 کے کیا واقعات ہوئے تھے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا۔ مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان زبان، جغرافیائی، سماجی اور ثقافتی فرق تھا۔ مشرقی پاکستان کے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا معاشی استحصال ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ کے انحطاط اور علاقائی بنگالی جماعتوں کے عروج نے بھی حالات کو خراب کیا۔ سن 1970 کے انتخاب کے بعد ملک میں بحران نے جنم لیا۔ مشرقی پاکستان پر بھارت کے حملے نے جنگ کی کیفیت پیدا کر دی۔ جنگ سن 1971 کے واقعات۔ پاکستان میں سن 1970 کے عام انتخابات میں عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی۔ اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ MCQs بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کو اقتدار منتقل نہ کیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنا 6 نکاتی پلان پیش کیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مجیب الرحمان نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی۔ جنرل یحییٰ خان نے مارچ سن 1971 میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، لیکن شیخ مجیب الرحمان نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے یوم جمہوریہ 23 مارچ کو عوامی لیگ نے یوم مزاحمت کے طور پر منایا۔ پورے مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش کے پرچم لہرائے گئے۔ اسی دوران بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں 1965 اور 1971 کی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگوں میں پاکستان آرمی فضائیہ کے علاوہ پاکستان نیوی نے مشکل حالات کے باوجود ملک کا بہادری اور پیشہ ورانہ عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی بحریہ کو اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کارگل سن 1999۔ سن 1947 تا 1948 کی جنگ کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر لائن کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستانی اور ہندوستانی افواج سخت سردیوں میں کارگل کی چوکیاں چھوڑ کر واپس آ جاتی تھیں، مگر 1999 میں دونوں ممالک کے درمیان کارگل کی جنگ شروع ہو گئی۔ پاکستانی فوج نے لائن آف کنٹرول کے پار بھارتی فوجیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس جنگ میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید اور حوالدار لالک جان شہید نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، انہیں نشان حیدر دیے گئے۔ اقوام متحدہ کی مداخلت کے بعد دونوں ممالک نے کارگل سے اپنی افواج واپس بلانے پر اتفاق کیا۔ اس طرح کارگل جنگ ختم ہوئی۔ چوتھی جنگ ہے آپریشن بنیان المرصوص سن 2025۔ آپریشن بنیان المرصوص یعنی سیسہ پلائی ہوئی دیوار یا آہنی دیوار کے تحت بھارت کے پاکستان پر میزائل اور ڈرون حملوں کے جواب میں پاکستانی فوج کی طرف سے 10 مئی سن 2025 کو بھارتی فوجی اہداف پر بڑے پیمانے پر کامیابی جوابی حملے کیے گئے۔ پس منظر 22 اپریل سن 2025 کو بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے علاقے پہلگام کے قریب ایک دہشت گرد حملے میں کئی سیاح ہلاک اور زخمی ہوئے۔ بھارت نے اس حملے کا بے بنیاد الزام پاکستان پر لگا کر پاکستان کے ساتھ اپنی سرحد کو بند کر دیا، سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا۔ سندھ طاس معاہدہ پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے جو سن 1960 کو کیا گیا تھا۔ پاکستانی سفارتکاروں کو ملک سے نکال دیا اور پاکستانی شہریوں کے ویزے منسوخ کرتے ہوئے انہیں چند دنوں میں ملک چھوڑنے کا کہا۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحد پار سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ دونوں ممالک نے اپنی اپنی فضائی حدود کو بھی ایک دوسرے کی پروازوں کے لیے بند کر دیا۔ واقعات: پاکستان پر بھارت کے بزدلانہ ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد ہمارے فضائی محافظوں نے چینی ساختہ J-10C اور JF-17 تھنڈر طیاروں سے دشمن کو دھول چٹائی۔ فضائی محافظوں نے بھارت کے زیر استعمال فرانس کے جدید ترین رافیل طیاروں سمیت قریباً 6 سے 7 طیارے مار گرائے۔ اس مؤثر جواب نے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کو ششدر یعنی حیران کر دیا۔
پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کے کئی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر کے ہائپر سونک میزائلوں نے آدم پور میں بھارت کو S-400 سسٹم تباہ کر دیا اور کئی بھارتی فوجی اہداف کا کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس جنگ میں بھارت نے شدید جانی اور مالی نقصان اٹھایا اور بالآخر جنگ بندی کی درخواست کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں جنگ بندی ہوئی۔ پاکستان کی بہادر افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے پوری قوم کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 9 مئی تک کے معرکے کو معرکہ حق کا نام دیا گیا۔ اس کو انڈرلائن کریں، یہ MCQs اور مختصر سوال ہیں۔ جبکہ 10 مئی کی کارروائی آپریشن بنیان المرصوص کے تحت کی گئی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر وزیر اعظم نے ہر سال 10 مئی کو یوم معرکہ حق منانے کا اعلان کیا۔ یہ لائن بھی MCQs کی صورت میں آ سکتی ہے۔ اس عسکری معرکے میں پاکستانی فوج کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں جنرل عاصم منیر کو ترقی دے کر فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے اس میں سے تمام اہم پوائنٹ MCQs کے لیے یاد کرنے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔